قرآن مجید کن لوگوں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب کا وعدہ کر رہا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے؟ آئیے ان سوالات کے جواب جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سبیل قرآن کی اس تفسیر پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت اور نجات کی کتاب ہے، آئیے اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی 21ویں، 22ویں اور 23ویں آیت۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں 21ویں آیت کے بہترین ترجمے اور اس کی تلاوت سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ بالتحقیق جو لوگ خدا کی آیات سے انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، پس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ آل عمران کی 21ویں آیت کی بہترین تلاوت اور اچھا ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اچھے نکات کو۔ تفسیر کبیر، مجموع البیان اور تفسیر قرطبی میں پڑھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل نے پہلے دن وہ بھی صرف 1 گھنٹے میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا، اور اس کے علاوہ 112 ایسے لوگوں کو قتل کیا جو امر بالمعروف کرتے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ نہ تھے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہو، لیکن اس وقت زندہ افراد اپنے سے پہلے والے لوگوں کے اعمال پر راضی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی قلبی رضایت کی بنا پر سابقہ لوگوں کو اس جرم میں شامل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشرہم کے الفاظ کے ساتھ ان پر تنقید کی ہے اور انہیں دھمکی دی ہے۔ سوال: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے میں یہ شرط ہے کہ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن اس آیت میں جو افراد آخر دم تک نہی عن المنکر کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے مختلف حالات اور معروف و منکر کی مختلف قسموں کے مطابق صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ کبھی منکر یزید کی حکومت ہوتی ہے کہ جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نہی عن المنکر کرتے ہوئے کربلا کی طرف جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس سفر اور قیام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن کبھی منکر اس طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ ایسا گناہ ہوتا ہے کہ گناہ کے نقصان اور اس سے روکنے پر موجود خطرے کو دیکھا جاتا ہے، جان، مال اور عزت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اہمیت اور اولویت کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں جن افراد کی تعریف کی گئی ہے شاید وہ خود جان کے خطرے کا گمان نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن ظالموں نے انہیں شہید کر دیا ہوگا۔ سورہ آل عمران کی 21ویں آیت کے اچھے اور بہترین نکات جان لینے کے بعد آئیے جان لیتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو۔ 1. کفریہ اور منحرف عقائد سبب بنتے ہیں کہ انسان خطرناک اعمال انجام دے، جیسے انبیاء کا قتل کرنا۔ 2. بعض حالات میں حق کا اظہار کرنا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے انبیاء اور اولیاء شہید ہو جائیں۔ 3. دشمن حق سے مقابلہ کرنے کے لیے پیغمبر کو بھی قتل کرنے سے نہیں گھبراتے۔ 4. طاغوتی لوگ کبھی نیک اور برجستہ افراد کو قتل کرنے کے لیے پروپیگنڈا، افواہیں، توجیہات کے ذریعے اپنے کام کو حق ثابت کرتے ہیں۔ 5. ایسے افراد جو لوگوں کو عدل و انصاف کی طرف دعوت دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان کے نام کو انبیاء کے ناموں کے برابر ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا ان کے قاتلوں کا انجام بھی نبیوں کے قاتلوں جیسا ہوگا۔ آئیے آپ سنتے ہیں سورہ آل عمران کی 22ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو۔
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت کیے گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. سورہ آل عمران کی 22ویں آیت مبارکہ کے تلاوت اور ترجمے کے بعد آئیے اس کے پیغامات سے بھی باخبر ہوتے ہیں. ایک، بعض اوقات کسی شخص کا صرف ایک ہی گناہ اور ایک انحراف اس کی تمام عبادتوں پر پانی پھیر دیتا ہے. 2، انبیاء کرام کے قتل جیسے گناہوں کے بارے میں نہ تو کوئی مددگار اور نہ ہی شفاعت کرنے والا ہے. اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 23ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب توریت و انجیل کا تھوڑا سا علم دیا گیا تھا؟ وہ جب کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اور ان کے اختلافات کو ختم کرے، تو ان میں سے ایک گروہ علم و آگہی کے باوجود وہ حق کو قبول کرنے اور کتاب خدا کے فیصلے کو ماننے سے منہ پھیر لیتے ہیں. اس آیت میں پروردگار نے کچھ اہم نکات بھی رکھے ہیں، آئیے اسے جان لیتے ہیں. تفاسیر میں آیا ہے کہ ایک یہودی مرد اور عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کے مرتکب ہوئے اور توریت کے قانون کے مطابق انہیں سنسار کیا جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان کا تعلق بڑے خاندان سے تھا لہٰذا ان کی تمام تر کوشش یہی تھی کہ توریت کے حکم کے اجرا سے بچ جائیں. تب وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ ہی اس بارے میں فیصلہ صادر فرمائیں. چنانچہ آپ نے بھی ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا توریت کی طرح قرآن مجید کا بھی یہی فیصلہ ہے. ابن سوریہ جو کہ ایک یہودی عالم تھا، اسے فدق سے مدینہ بلایا گیا تاکہ وہ توریت پڑھے. جب اسے اس ماجرے کی اطلاع ملی تو توریت کی جن آیات میں سنساری کا حکم تھا وہ اسے پڑھتے وقت ان جملوں پر ہاتھ رکھ دیتا تاکہ یہ آیت کسی کو نظر نہ آ سکے. عبداللہ بن سلام جو اس زمانے میں یہودیوں کا عالم تھا اور اس اجلاس میں بھی موجود تھا، اس کی کارستانی کو سمجھ گیا اور اس نے سارے معاملے کو ظاہر کر دیا. زانی کو سزائے موت اور سنسار کا حکم توریت سفر تثنیہ میں 22ویں باب اور سفر لاویان میں 20ویں باب میں بیان ہوا ہے. یہ آیت مسلمانوں کے لیے ایک خبردار ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہود کی طرح قانون کے نفاذ کے وقت احکام الہی سے منہ موڑ لو اور لوگوں کے درمیان فرق کے قائل ہو جاؤ. سورہ آل عمران کی 23ویں آیت کے نکات سننے کے بعد اللہ نے اہل قرآن کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے سنتے ہیں اس پیغامات کو. ایک، قانون فیصلے کی کتاب آسمانی کتاب ہے. 2، اسلام انصاف کا دین ہے، دوسروں کے احترام کا دین ہے. دوسرے ادیان کے علماء کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کو حاکم اور قاضی قرار دیں. 3، اہل کتاب کے سب علماء برے نہ تھے. 4، منہ موڑنے سے زیادہ برا ضد اور کجروی کا قصد کرنا ہے. 5، سب افراد کے لیے قانون ایک جیسا نافذ ہونا چاہیے شان نزول کے مطابق. تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور اسے جھٹلاتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے لوگوں کے اعمال حبس کر لیے جائیں گے اور قیامت کے دن نہ ان کا کوئی ناصر ہوگا نہ مددگار ہوگا. تو آج کا ایپیسوڈ ہمارا یہ ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.